اولاد کی تربیت یہ واقعاً ایک کٹھن راستہ ہے، ایک طولانی راستہ ہے۔ اس میں مختلف مہارتیں ماں باپ کو سیکھنی چاہیے تاکہ وہ اچھے انداز میں دینی مفاہیم کو، اسلامی مفاہیم کو، سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اپنے بچوں تک منتقل کر سکیں۔ اس کا ایک طریقہ جو بہت ہی بہترین اور سمپل طریقہ ہے تربیت کا، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو انبیاء علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اور عظیم شخصیات کی داستانیں سنائیں۔ داستانوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے بچے کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ اگر کوئی علمی بات کرتے ہیں تو بچہ اکتا جاتا ہے، وہ اس کو نہیں سنتا، اس میں کوئی شوق نہیں ہے، اس میں رغبت نہیں ہوتی۔ آپ استدلال کے ذریعے، دلیل کے ذریعے اگر آپ اس کو کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان بنے، وہ اچھے اخلاق کا مالک بنے، آپ اس کو اگر درس دیتے ہیں بیٹا اچھے انسان بنو، اچھا انسان بننا بہت اچھا ہے، خدا بھی دوست رکھتا ہے، اہل بیت بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ اس کو تقریر کے ذریعے بتاتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس کو پک کرے، اس سے اثر لے اور اپنے لیے رول ماڈل کا انتخاب کرے تو آپ اس کو کہانی سنا دیں، بس وہی کافی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں قرآن کریم نے جہاں پہ دلائل بیان کیے ہیں، جہاں پہ برہان اور بینات بیان کیے ہیں، وہاں پہ ساتھ کتنے قرآن کریم نے واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء کے واقعات، عظیم شخصیات کے واقعات، اقوام کے واقعات۔ یعنی قرآن کریم نے اس انداز کو اپنایا ہے جو بڑوں کے لیے بھی مفید ہے، بچوں کے لیے بھی مفید ہے، پڑھے لکھے افراد کے لیے بھی مفید ہے، اور ان پڑھ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بچہ اس چیز کو بڑے احسن انداز میں، اور یہ اس کے لیے دلچسپ ہوتا ہے، آپ اس کو کہانی کی صورت میں، اور یہ دیکھا گیا، آپ تجربہ کریں، جب آپ بچے کو ایک دن سناتے ہیں ایک داستان تو اگلے دن وہ خود آپ سے چاہے گا، وہ کہے گا کہ مجھے دوسری داستان سنائیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے جب بچے کو آپ آدھی کہانی آپ نے سنائی ہے تو اگلے دن بچہ خود کہتا ہے کہ آدھی کہانی جو رہتی تھی بابا میرے لیے وہ بیان کریں۔ ماما سے وہ آ کے کہتا ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میرے لیے جو حصہ رہتا ہے وہ بھی بیان کریں۔ اس میں دیکھیں بچے کے اندر خود شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اس کے لیے کہانی کے طور پہ آپ بیان کر رہے ہیں یا وہ کہانی کے طور پہ سن رہے ہیں، نہیں، اس داستان کے ذریعے بچے کی شخصیت بن رہی ہے، اس کا اخلاق بن رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم کون سی داستانیں، کس کی داستانیں ہم بیان کر رہے ہیں بچوں کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو اس کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی جو دینی اسکالرز ہیں ان سے مشورہ کر کے والدین کو کہ ہم کون سی داستانیں، البتہ ان کے لیے سب سے بہترین قرآن کریم کی داستانیں، اہل بیت علیہ السلام کے واقعات کم نہیں ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں اس سے، عظیم شخصیات ہماری ان کے جو واقعات ہیں، اس سے بچہ اپنے آپ کے لیے درس بھی لیتا ہے، رول ماڈل کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ خود بعض دفعہ آپ دیکھیں، ایک آپ داستان بیان کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اسی طرح بننا ہے۔ بچہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز مجھے بہت پسند آئی ہے، پھر بچہ اسی سے سوال کرتا ہے آپ سے کہ یہ کیسے۔ دیکھیں، بظاہر آپ اس کے لیے داستان بیان کر رہے ہیں لیکن آپ اس کی عقلی اور فکری تربیت کر رہے ہیں، آپ اس میں سوال کی حس کو ابھار رہے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ داستانوں کے ذریعے آپ اگر اس کی تربیت کریں تو یہ بہت آسان اور بہت ہی عام فہم راستہ ہے۔